जनाब अब्बास का मातम करने के लिए आए हो। वक्त मेरे पास ज़्यादा नहीं रहा, बहुत माजरत चाहता हूँ। मौला को एजाज दिखाने की क्या ज़रूरत थी, अब्बास को लड़ने की इजाज़त दे देते, करबला का नक्शा तब्दील हो जाता। अगर पता है जब अब्बास मश्क व अलम लेकर चले हैं तो अब्बास को एक अलम दिया, एक मश्क दी, एक नेज़ा दिया, एक नेज़ा दिया, बस तलवार अपने पास रखवा ली। अब ये नेज़ा लेकर अब्बास लड़ने के लिए गए हैं, नेज़ा लेकर अब्बास पानी भरने के लिए गए हैं। उम्मुल बनीन के जंग की एक झलक दिखाऊं, उम्मुल बनीन के लाल की एक झलक देख लीजिए, मेरा जी चाहता है। मेरे बहुत अहम भाई की फरमाइश है जिसकी मैं बहुत दुआएं भी देता हूँ, बहुत एहतराम भी करता हूँ। वक्त नहीं है लेकिन ये जुमला जरूर पढ़ूंगा। एक नेज़ा, अब्बास जाओ दरिया पर पहुंचो, पानी भरो। अब इमाम का हुक्म देखें आप। अब्बास घोड़े पे बैठे, हाथ में नेज़ा लिया, दूसरे हाथ में अलम लिया, सामने 5000 का लश्कर दीवार बनाकर खड़ा हो गया। 50-50 आदमियों की सफ़ें बनती थी उस जमाने में। अब 50 आदमी तकसीम होकर जब 5000 पर गए, कितनी दूर तक सफ बंदी होगी। दरिया उस तरफ, 5000 का लश्कर इस तरफ, अब्बास इस तरफ। अब्बास क्या करे, इस दीवार को कैसे तोड़े। गाजी की शान देखोगे, अली के बेटे की शान मुलाहिजा करोगे अदादारो। अब्बास नेज़ा लेकर घोड़े पर बैठे हुए आगे बढ़े और पहली सबके पहले आदमी के घोड़े की गर्दन में नेज़ा मारा, घोड़े की गर्दन में नेज़ा गाड़ा, गाड़ कर घोड़े को सवार समेत उठाया। आहा, अब समझो अपने गाजी की शान। नेज़ा मारा, घोड़े को सवार समेत उठाया, सर से ऊंचा बुलंद किया, वहीं से झटका दिया। घोड़ा और सवार पिछली सब के घोड़ों पर आकर गिरा, घोड़ों की सफे टूटी, रास्ता बना, गाजी आगे बढ़ गया। अब ये देखे ना, ये है अब्बास का मौजज़ा। लोग कहते हैं अब्बास का मौजज़ा नहीं है। खुदा की कसम वक्त होता और इंशाअल्लाह बताऊंगा। 11 मुहर्रम को अज़ाखाने ज़हरा में भाई हसन अमीर रिजवी की जानिब से मजलिस होती है खुरासान के नज़दीक, ठीक 7:30 बजे 11 मुहर्रम को बताऊंगा गाजी का मौजज़ा क्या होता है। इस मौजज़े को समझा आपने, आगे बढ़े, रास्ता बना। फिर अगली सफ के पहले घोड़े की गर्दन में नेज़ा दिया, आदमी उठाया, ऊपर उछाला, फेंक दिया, घोड़ा सवार पे गिरा, फिर घोड़े बित के रास्ता बना। तीसरे हमले में 5000 का लश्कर इधर था, गाजी दरिया पर। अब जुमला सुन ले दोस्तों, गाजी दरिया पर था, गाजी ने दरिया में पानी भरा। अभी मैं शहादत नहीं पढ़ रहा, जंग का एक नक्शा बताना चाहता हूं और मेरे नौजवान दोस्त गौर से सुने, गौर से सुने इस हकीकत को। ये बातें भी मुहर्रम में बहुत कम बयान की जाती हैं। हम इन्हें बताना चाहते हैं कि लोगों को पता हो तुम्हारा अबुल फजल अब्बास था कौन, था कैसा मेरा गाजी। दोस्तों दरिया में उतर गए, पानी भरा। अब जो पलट के देखा तो 5000 का लश्कर किनारे पे फिर खड़ा था, दीवार बनाए हुए। अब बड़ी मुश्किल है। अब्बास दरिया में, घोड़ा दरिया में, यजीद का लश्कर किनारे पर, पानी से ऊंचा किनारा, किनारे से ऊंचे घोड़े, घोड़ों के ऊपर सवार, सवारों के हाथ में नेज़े। अब्बास पानी में। जरा सा भी आगे बढ़ते हैं तो पूरी फौज अब्बास को नेज़े पर ले सकती है। 5000 नेज़े हैं ना, इतनी बुलंद दीवार बन गई। यहीं से अब्बास ने अपने अली के बेटे होने की तासीर दिखाई है। यहीं से बताया कि मैं अली का बेटा हूं। और आज तक दुनिया जंग हैरान है अब्बास के इस तरीके जहाद को कि किस तरह दुश्मन की दीवार को तोड़ा है। अब्बास ने घोड़े की गर्दन को थपथपाया और कहा जान तो देना है, जान तो देना है, जान तो देना है, मगर घोड़े आज इन्हें बता दे कि ये लाख कोशिश करें, ये मुझे रोक नहीं सकते। घोड़े को इतना कहा, घोड़े की दोनों अगले कंधों पर अब्बास ने अपने जानू दबाए, इस तरह से दबाए कि घोड़ा पानी से बुलंद होना शुरू हुआ। गाजी को लेकर घोड़ा पानी से बुलंद हुआ। अब्बास ने और दबाया, पानी से और बुलंद हुआ। अब्बास ने और दबाया, किनारे से बुलंद
بلند ہوا غازی کا گھوڑا اور شانوں کو دبایا، ظالموں کے گھوڑوں سے بلند ہوا اور دبایا، ظالموں کے سروں سے بلند ہوا اور دبایا۔ عباس کا گھوڑا نیزے کی بلندی پہ پہنچا اور عباس نے کہا شاباش میرے اسپِ وفا شاہ۔ گھوڑا اور تیزی سے پرواز کیا، نیزوں کو عبور کیا، سپاہی ادھر تھے، غازی ادھر تھا۔ سنا آپ نے؟ یہ ہے غازی کی جسارت، یہ ہے غازی کی جت، یہ ہے غازی کی شہنشاہی، یہ ہے غازی کی بہادری، یہ ہے غازی کی شان۔ جبھی تو ام البنین کہا کرتی تھی عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ تیرے بازو کٹ گئے، مجھے نہیں یقین آتا کہ کوئی تیرے بازو کاٹ سکتا ہے، مگر عباس جب یہ سنتی ہوں کہ زینب کے سر سے چادر چھن گئی، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس مجھے معاف کریں گے آپ، میرے پاس آج وقت نہیں رہا، مجھے عزا خان ابو طالب جانا ہے اور 11 یہی بج گئے ہیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں دوستو، 2-4 جملوں کی زحمت۔ کل انشاءاللہ شب عاشور ہے، کل قیامت کی رات ہے، کل جی بھر کے مصائب سنیں گے۔ ایک جملہ سن لیجئے، عباس جب یہ سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھن گئی تو پھر یقین آتا ہے تیرے بازو کٹ گئے ہوں گے۔ عزادارو کربلا سے شام تک جس نے بھی پوچھا، جہاں بھی پوچھا، عباس کو پوچھا، عباس نے اجازت لی، مگر جب زینب کے خیمے میں آئے تو زینب نے آواز دی ٹھہر جا عباس، میں ذرا لیلا کو بلا لوں، لیلا ادھر آؤ، رباب ادھر آؤ، ام کلثوم ادھر آؤ، ام فروا ادھر آؤ۔ ساری بیویاں عباس کے گرد حلقہ بنا کر کھڑی ہو گئی۔ علی کی بیٹی نے ہاتھ جوڑ کر کہا بیویوں مجھے معاف کر دینا، میں اپنا وعدہ واپس نہیں ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے پردوں کی حفاظت کروں گی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو غازی کے مصائب تو اتنا کافی ہے، اور کیا پڑھوں؟ اجڑ گئی بطول کی بیٹیاں غازی کے بعد، کچھ نہیں رہا بطول کی بیٹیوں کا پردہ عباس کے بعد۔ اب معاف کر دینا، اس لیے کہ جس پر وعدہ کیا تھا وہ جا رہا ہے مرنے کے لیے۔ اب تو زینب کی چادر کا بھی خدا حافظ، زینب کی چادر کا خدا حافظ۔ عزادارو چند جملے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، یہ جملہ سن لیجئے، میں سمجھتا ہوں بہت کافی ہوگا۔ آج کی مجلس میں فاطمہ زہرا آئی ہوں گی اپنے عباس کا پرسہ لینے کے لیے۔ آج محرم ہے نا، آج حاضریاں ہوئی نا گھر گھر میں، آج عباس کے نام کے سکے بنے ہیں نا بچے، آج عباس کے نام کے سکے بنے ہیں نا بچے، آج گھر گھر میں حاضریاں ہوئی ہیں نا عزادارو۔ آج بھی اگر ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو ہماری ماں بہنیں عباس کے علم کے سامنے اپنے سر کے بال کھول کر کہتی ہے عباس علی تم کو سکینہ کی قسم ہے میرے غازی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس ہو گئی مجلس، یہی مجلس ہوتی ہے، یہی فاطمہ زہرا چاہتی ہے۔ عزادارو ایک جملہ، عباس کو اجازت ملی، عباس چلے، عباس لڑے، اکبر اب حسین کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ حسین نے کہا بڑے سکون سے، اب یہ 4 جملے سن لو۔ حسین نے کہا اکبر ہمیں بھائی کے بعد کچھ نظر نہیں آ رہا، اب مجھے کوئی جلدی نہیں، اب میں مصائب پڑھوں گا دوستو، ہمیں بھائی کے بعد کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اکبر ہمیں بھائی کی جنگ کا نقشہ بتاتے رہنا۔ اکبر بتا رہے ہیں عزادارو، بابا امو علم لے کر جا رہے ہیں، بابا وہ علم آگے بڑھ رہا ہے، بابا علم جا کر کہیں ٹھہر گیا ہے، ایسا لگتا ہے چچا دریا پہ پہنچ گئے۔ حسین نے خدا کا شکر کیا۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا علم نیچے کو آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ چچا دریا میں اتر رہے ہیں۔ حسین کو اطمینان ہوا۔ ایک مرتبہ اکبر نے چلا کر کہا بابا علم بلند ہو رہا ہے۔ حسین نے کہا الحمدللہ میرا بھائی پانی لے کر دریا سے نکل رہا ہے۔ ایک
جملہ ہے عزادارو، سن لینا میرے غازی کے دیوانوں، میرے نوجوان دوستوں، خدا تمہیں غازی عباس کی پناہ میں رکھے، سب کے لیے دعائیں مصائب میں۔ ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا علم تیزی سے خیمے کی طرف آ رہا ہے، حسین کو اطمینان ہوا۔ ایک مرتبہ جوانوں سنو، اکبر نے چلا کر کہا بابا غضب ہو گیا، علم نے دائیں سے بائیں کو کروٹ لی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بابا غضب ہو گیا، بابا غضب ہو گیا، علم نے دائیں سے بائیں کو کروٹ لی۔ حسین کہتے ہیں پروردگار میرے بازو کی خیر۔ اکبر نے پھر چلا کے کہا بابا پھر علم نے ہچکولے کھائے، بابا پھر علم نے ہچکولے کھائے، علم لہرا رہا ہے، بابا علم جھک رہا ہے، بابا علم گر پڑا۔ ہاں جزاک اللہ، ماتم کرو نا، ارے اب غازی کا ماتم کرو، اور کیا سنو گے عزادارو۔ بابا علم گر پڑا، ادھر دریا پہ علم گرا، ادھر حسین کے سر سے امامہ گرا، ادھر زینب کے سر سے چادر۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس ہو گئی مجلس عزادارو، کیا کہنے، یہی حق ہے رونے کا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حسین دوڑے، تیزی سے دوڑے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا حسین دوڑتے دوڑتے گرے، زمین پہ گرے، گر کے اٹھے تو حسین کے ہاتھوں میں عباس کا کٹا ہوا بازو تھا۔ کیا سن رہے ہو عزادارو، کیا سنا تم نے، اور کیا پڑھوں میں؟ عباس کا کٹا ہوا بازو میرے نوجوان، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ عباس کا کٹا ہوا بازو دیکھا، عباس کا کٹا ہوا بازو دیکھا، چوما، آگے بڑھے، دوسرا بازو اٹھایا۔ عزادارو اس جملے کے لیے زحمت دی تھی جو میں نے اب تک کہیں نہیں پڑھا، پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں بھائی۔ جو حسین دریا کے کنارے گئے، جا کر کہا عباس غریب آیا ہے۔ پرسوں آئے گی نا شام غریبہ، پرسوں شام غریبہ میں یہاں بیٹھو گے نا، اندھیرے میں آ کر یہاں یہ روشنیاں نہیں ہوگی نا، تو شام غریبہ کا جملہ آج سن لو عزادارو۔ عباس نے عباس کے پاس جا کر کہا غریب آیا ہے۔ عزادارو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا عباس کا بازو بریدہ لاشا 3 مرتبہ زمین سے اٹھا۔ کیا سن رہے ہو، اللہ جانے کیا سنو گے تم۔ 3 مرتبہ غازی کا لاشا زمین سے اٹھا، گرا، پھر اٹھا، پھر گرا، پھر اٹھا، پھر گرا، پھر تڑپ کر کہا مولا معاف کر دینا، میرے بازو کٹ گئے، میں تعظیم نہیں کر سکتا مولا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو رو، ایک جملہ نہیں بھائی، ایک جملہ بس، یہی منزل میں لانا چاہتا تھا۔ غازی کے مصائب ہو تو ایسے بھائی شاہی، ایک جملہ دیکھیں، مولا معاف کر دینا، مولا میرے ہاتھ کٹ گئے، آج پہلی مرتبہ آپ کی آواز پر اٹھ نہیں سکا۔ دیکھو غم کس بات کا ہے، پہلی مرتبہ آپ کی آواز پر مولا آج تعظیم کے لیے اٹھ نہیں سکا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، آنکھوں کے اشارے سے بلایا بیٹا اکبر، بیٹا اکبر، چچا کا ایک کام کر دو۔ اکبر آئے چچا کے پاس دوڑ کر، بیٹا ذرا جھکو۔ اکبر جھکے، اکبر جھکے۔ ایک جملہ اگر سن لیا نا، گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے، اپنے غازی کا ماتم کرتے ہوئے جاؤ گے۔ اکبر جھکے، اکبر جھکے، جی چچا۔ عباس کہتے آقا حسین گستاخی نہ ہو تو ایک لمحے کے لیے ذرا فاصلے پر ہو جائیں، مجھے کچھ بات سمجھ گئے۔ آج پہلی مرتبہ کہا ہے یہ عباس نے، آقا ذرا فاصلے پر ہو جائے، مجھے تنہائی میں اکبر سے کچھ کہنا ہے۔ حسین پیچھے ہٹ گئے، اکبر سے کہا اکبر وصیت نہیں کرتا، اگر ہو سکے تو میرے مرنے کے بعد میرا لاشا اٹھا کر عمر سعد کے پاس لے جانا اور اس سے کہنا کہ اگر شام غریبہ میں حسین کا لاشا گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کرنا چاہے تو چچا نے کہا تھا کہ حسین کے لاشے کو چھوڑ دینا، حسین کے بدلے عباس کا لاشا پامال